صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب کہ اس وقت آپ ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا وہ چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا، دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔